بلکہ میں نے چاہا کہ ہم قرآن کی تفہیم کے حوالے سے جو کچھ رہبری اور رہنمائی چاہتے ہیں اس بارے میں اپنی طرف سے کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کروں۔ پہلی بات تو بڑی سیدھی سی ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے مجھے مسلمانوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ جب تک ہم اسے اللہ کا کلام نہ مانیں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم تو مانتے ہیں، تو کسی اور سے منوانا ہو تو کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اور چونکہ عرب لوگ ان کو زبان دانی پہ جو عبور تھا اور کلام و بیان پر جو دسترس تھی اور جو فصاحت و بلاغت میں اپنا مقام سمجھتے تھے اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے کہ باقی دنیا تو گونگی ہے، ہم ہیں زبان کی نزاکتیں اور لطافتیں جاننے والے، تو وہ لوگ جن کو زبان کی لطافت و نزاکت و حسن، فصاحت اور بلاغت پر غرور کی حد تک فخر تھا، جب ان کے سامنے قرآن آیا تو ان کو ماننا پڑا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فصاحت و بلاغت کا وہ معیار تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی اگر عربی زبان میں کوئی بڑے سے بڑا ادیب، کوئی بڑا سے بڑا شاعر قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکا اور اس کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام، تو ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ماسٹر پیس، کوئی نہ کوئی ایسا شاہکار ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال لانا ممکن نہیں۔ جیسے اگر آپ کو انگریزی سے شغف ہو تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کی مثال لانا ممکن نہیں۔ تو وہ مجھ سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، پوچھنے لگے کہ جناب اگر قرآن کو ہم اس لیے اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ عربی میں اس کی مثال ممکن نہیں، تو شیکسپیئر کی مثال انگریزی میں ممکن نہیں، تو کیا اس بنیاد پر اسے بھی ہم منزل من اللہ مان سکتے ہیں؟ اسی طرح ہومرز اوڈیسی، یونانی زبان میں ہومر کی جو اوڈیسی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نظیر ممکن نہیں، تو کیا اسی بنیاد پر یونانی زبان میں ہومر کا جو کلام ہے اس کی اوڈیسی، اس کو کیا منزل من اللہ مانا جا سکتا ہے، بھائی یہ الہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فارسی زبان میں مثنوی مولانا روم کو کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی زبان کا قرآن ہے، کہ بھئی اس کی نظیر بھی ممکن نہیں، تو کیا اس وجہ سے ہم مثنوی مولانا روم کو بھی اللہ کا کلام مان سکتے ہیں؟ اردو زبان میں کلام غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال ممکن نہیں۔ انگریزی، معاف کیجیے، بنگالی زبان میں ان کا جو قومی شاعر ہے رابندر ناتھ ٹیگور، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال ممکن نہیں۔ تو ہر زبان میں کوئی نہ کوئی شاہکار ایسا ہوتا ہے، تو کہنے لگے پھر ہر زبان میں جس کلام کی نظیر، جس کی مثال لانا ممکن نہ ہو، اس کو اللہ کا کلام مان لینا چاہیے، ورنہ پھر آپ بتائیے قرآن کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اب یہ بات ایسی تھی، اگر اس کا جواب نہ دیا جاتا تو وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، وہ ظاہر ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ ایمان سے محروم ہو سکتے تھے، کیونکہ جب عقل کے ترازو میں ہر چیز کو تولا جا رہا ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا جی صرف مثال نہ لانا یہ بات نہیں ہے۔ جیسے اب کہا گیا کہ جی شیکسپیئر کے کلام کی مثال ممکن نہیں، ٹھیک ہے ممکن نہیں، شیکسپیئر کو دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 460 سال گزرے ہیں۔ اب 460 سال گزرنے کے بعد آج خود انگریز بھی شیکسپیئر کو خود نہیں سمجھ سکتے۔ انگریز لوگ بھی اگر شیکسپیئر کو سمجھنا چاہیں تو انہیں یونیورسٹی لیول کی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے، ہیلپنگ بکس اور ڈکشنری سے مدد لینی پڑتی ہے،
تب کہیں جا کے وہ شیکسپیئر کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو کہ آج کی دنیا میں نامانوس ہو گئے، اجنبی ہو گئے، متروک ہو گئے، فرسودہ ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، اب وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طرح کلام غالب کو اگر اتنا عرصہ نہیں گزرا، کوئی 125 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ اٹھائیں تو اس میں بھی آپ کو بیسیوں لفظ ایسے مل جاتے ہیں جو آج لوگ نہیں بولتے، نہیں سمجھتے، وہ پرانے ہو گئے۔ تو دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے، ہر کتاب کے اندر کوئی 100 150 سال گزرے تو اس کے اندر وہ متروک، فرسودہ، بوسیدہ، پرانے الفاظ کی وہ ایک قطار شروع ہو جاتی ہے جس کو سمجھنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب ذرا یہ بتائیے قرآن کو نازل ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ 1500 سال گزر گئے۔ اب 1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا دکھاؤ جس کے بارے میں کوئی کہتا ہو کہ یار یہ آج سمجھ میں نہیں آتا، یہ آج فرسودہ ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، متروک ہو گیا، پرانا ہو گیا، اب یہ آج کی بول چال کے حوالے سے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر پوری کتاب کے اندر 1500 سال گزرنے کے بعد ایک لفظ ایسا نہ دکھا سکو اور قرآن کی تازگی اور اس کی شگفتگی پہ فرق نہ پڑے تو ماننا پڑے گا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میں نے کہا ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے آپ لوگ بھی سمجھیے، میں آپ کو بھی سمجھا سکتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ملتانی بولتے ہوں، سرائکی بولتے ہوں گے، میرا خیال ہے آپ میں زیادہ تر پنجابی بولنے والوں کی تعداد ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ اردو سپیکنگ بھی ہوں، ممکن ہے کوئی بھولا بھٹکا، کوئی سندھی، کوئی پختون بھی آیا ہوا ہو۔ اگر آپ کی زبان ملتانی ہے، سرائکی، تو کیا ریاست بہاولپور کی سرائکی، ملتان کی ملتانی سرائکی، ڈی جی خان کی سرائکی کیا ایک جیسی ہے؟ فرق ہے۔ اور جھنگ کی جناتی سرائکی، وہ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ کی زبان پنجابی ہے تو آپ کی پنجابی، لاہور کی پنجابی کیا بالکل ایک جیسی ہے؟ ادھر آپ سرگودا کی طرف چلے جائیں تو ان کی پنجابی، اور اگر امرتسر پہنچ جائیں ان کی پنجابی، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کی زبان اردو ہو تو لکھنؤ کی اور دلی کی اردو کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ کے علم نہ ہو کہ حیدرآباد دکن کی اردو وہ بہت مختلف ہے، اور خاص طور پر بولنے میں تو اور زیادہ ہے۔ دکن کے جو وہ لوگ ہیں وہ قاف کو خے بولتے ہیں۔ وہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک ماں اپنے بچے کو تصویریں دکھا رہی ہے کہ بھئی تم بچی کی تصویریں دیکھ کے کوئی رشتہ پسند کر لو، تو وہ ایک تصویر دیکھ کے کہتا ہے کہ دکن کی جادوگرنی آئی دام زلف کو کھولے، قینچی کو یہ خینچی کہے، قسم کو یہ قسم بولے، قسم کھانے کے دھوکے میں قسم شاید یہ کھا جائے، میری امی جوانی میں نہ مجھ کو موت آ جائے۔ اسی طرح پنجاب کی اردو کچھ اور مختلف۔ اگر آپ کی زبان انگریزی ہے تو امریکن انگلش، برٹش انگلش میں تو فرق ہے ہی، بلکہ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو لندن کی جو انگریزی ہے وہ کوئنز انگلش کہلاتی ہے، معیاری انگلش ہے وہ۔ لیکن صرف 200 میل کے فاصلے پر آپ مانچسٹر پہنچیں تو وہاں کی انگریزی وہ بالکل عجیب ہو جاتی ہے، بس کو بس بولتے ہیں، بٹ کو بٹ بولتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی بھی زبان اس پہ 100 200 میل گزرے نا تو زبان کا مزاج بدل جاتا ہے، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، تفہیم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک لفظ کسی علاقے میں کسی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں اس کا کچھ اور مطلب مراد لیا جاتا ہے۔ عربی زبان کتنے وسیع و عریض علاقے میں بولی جاتی ہے کچھ اندازہ ہے؟ پورے بر اعظم افریقہ میں عربی بولی جاتی ہے۔ عرب ممالک کو آپ گننا شروع کریں، ماشاءاللہ حجاز سے شروع ہو جائیں، یمن سے گزر کے جناب آگے پھر گزر جائیں لبنان سے اور ٹیونس اور لیبی اور مصر اور شام اور عراق، یہ ہزاروں میل کی مسافت ہے، اور عرب لوگ بیٹھے ہو نا تو ایک دوسرے کی بات سن کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کس ملک کا رہنے والا ہے۔ لیکن قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھائیں جو ایک علاقے میں کسی اور مطلب میں لیا جاتا ہو، دوسرے علاقے میں اس کا کوئی اور مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ تو یارو وہ کتاب جس پر صدیاں اثر انداز نہ ہوتی ہوں اور ہزاروں میل کی مسافت سے اس کی تفہیم میں فرق نہ پڑتا ہو، وہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کا کلام ہی ہو۔ اچھا ایک بات اور میں چونکہ وقت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے،
آج کل ایک بات اور کہی جا رہی ہے اور عام طور پر لوگ اس کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں، سمجھتے ہیں واقعی بڑی اچھی بات ہے، معقول بات ہے۔ میں یہ مانتا ہوں اصولی طور پر کہ قرآن بنیادی طور پر ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ظاہر قرآن ہدی للمتقین اور دنیا جہان کے لیے ہدایت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس لیے اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تب تو آپ کو قرآن کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن نہیں سمجھتے تو اس طرح طوطے کی طرح رٹ لینے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ یہ اس ایکسٹریم کو پہنچتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں تبھی اس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ورنہ آپ فر پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں جناب دھڑا دھڑ، اور اس کا ایک لفظ کا مطلب آپ کو نہیں آتا تو کیا خاک پڑھ رہے ہیں آپ۔ اب یہ لوگ جو ہیں آج کل ماشاءاللہ سمجھدار ہو رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، اگر قرآن نہیں سمجھتے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے۔ میں عرض کروں گا یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے جو میں نے بیان کی کہ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے اور سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے، اسے ہدایت نہیں پا سکتے تو قرآن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا، یہاں پہ علماء میں شاید وہ نام یاد ہو کسی کو، ایک شخص تھا مختار مسعود کھدر پوش، وہ ہائی بیوروکریٹ تھا، کوئی 23ویں 24ویں گریڈ کا افسر تھا، اور چونکہ اتنا بڑا افسر، آج کل تو خیر افسر اور ایم این اے اور منسٹرز کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، لیکن جب میں آج سے کوئی 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت اتنا بڑا افسر اس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہوتی تھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ جی آپ جو نماز پڑھتے ہیں رب کی بارگاہ میں حاضری ہے نا، تو آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو چونکہ آپ کو اس طرح پتہ نہیں چلتا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو کہتا ہے میں افسر ہوں، میرے پاس کوئی شخص آئے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو کیا کہہ رہا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس سے۔ تو اس لیے آپ نماز پڑھا کریں تو اپنی مادری زبان میں پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی، بلکہ اس نے یہ طریقہ شروع کیا، یہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ فتنہ پھیلا نہیں، اس نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنایا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اردو میں شروع ہو گئے اور لوگوں سے کہا جو آپ کی مادری زبان ہے اسی میں نماز پڑھیں۔ اب بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، نماز تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو ہمیں پتہ تو ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا سوال کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، حال دل کیا کہہ رہے ہیں، اب اس کا کیا جواب ہوگا۔ میں عرض کروں گی یہ دونوں ایکسٹریم ہیں۔ ایک نے کہا کہ نماز بھی اردو میں پڑھنا شروع کر دو، ایک نے کہا کہ جناب قرآن سمجھو، عربی سمجھو، اور اگر نہیں سمجھتے تو تمہیں قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں ذرا توازن رکھنا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو قرآن نہیں سمجھ سکتا تو اس کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا رب نہیں جانتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے، اس پر ایمان لانے والے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو عربی نہیں جانتے ہوں گے؟ وہ جانتا تھا نا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے عرب مسلمان میکسیمم 40% ہیں، زیادہ سے زیادہ 40%۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ریاست انڈونیشیا کی ہے، اور انڈونیشیا جو ہے، چلیے اردو، فارسی اور عربی ان کا رسم الخط تو ملتا جلتا ہے نا، کچھ الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن انڈونیشین لینگویج آپ دیکھیں تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا سر پیر کیا ہے۔ حضرات مکرم، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ اسلام قبول کرنے والے اور اس کے نام کا کلمہ پڑھنے والے وہ سب کے سب عرب نہیں ہوں گے، وہ عربی سے واقف نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے سب کا لحاظ رکھا، اس نے سب کا لحاظ رکھا۔ اس نے فرمایا کہ اگر تم عربی سمجھ کے، قرآن سمجھ کے پڑھو اور اس پر عمل کرو تو تمہارے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر تم قرآن سمجھ نہیں سکتے، عربی تمہاری زبان نہیں ہے، صرف پڑھ سکتے ہو، تو تم پڑھ لو، تمہیں پھر بھی فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے تم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، کاغذ قلم سے رشتہ نہیں رکھا، مکتب مدرسے کا رخ نہیں کر سکا، تو تم پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے، تو اگر تم قرآن سن لو تو قرآن سننے کا بھی آپ کو ثواب ہے۔
اور اگر کہیں کوئی سنانے والا نہیں ہے اور تم پڑھ نہیں سکتے تو صرف قرآن کا صحیفہ کھول کے اس کے اوراق پر، اس کی سطور پر، اس کے نقوش پر نگاہ دوڑ ڈالو تو قرآن کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ اور یہاں پر مجھے حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی طبیب کے، کسی حکیم کے پاس جائے، آپ کی آج کی بولی میں کہیں بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اس کو کوئی نسخہ لکھ کے دے گا، وہ لے کے آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں گے، اس سے دوا خرید کے آئیں گے۔ اب آپ نے فارمیسی تو پڑھی نہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے دوا کن چیزوں سے بنی ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اجزاء ترکیبی کیا ہیں، آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ وہ دوا کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت قبلہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طبیب، کوئی حکیم تمہیں کوئی نسخہ لکھ کے دے اور تمہیں نہ پتہ ہو کہ اس دوا میں کیا ہے، لیکن تم وہ دوا استعمال کرو تو تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تو رب کائنات نے جو نسخہ کیمیا اپنی مخلوق کے لیے عطا فرمایا ہے، اگر تمہیں نہ پتا ہو کہ اس میں کیا ہے تب بھی تم اس کی تلاوت کرو گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ لینا ہے تو پھر عربی سمجھو، پھر سمجھ کر قرآن پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو، سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن قرآن سے محروم کوئی بھی نہیں رہے گا، رب کائنات نے سب کا لحاظ رکھا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص عربی نہ جانتا ہو پھر اس کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو تو کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اجنبی زبان، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے عربی زبان دنیا کی مشکل زبانوں میں سے ہے۔ اچھا آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتاتا چلوں، دنیا کی جو مشکل ترین زبان ہے نا وہ جاپانی ہے یا پھر اس کے بعد چینی ہے، وہ تصویری زبانیں، وہ اگر آپ نے لکھی ہوئی دیکھی ہو تو، بلکہ میں دونوں میں سے کوئی ایک زبان بھی نہیں جانتا، ورنہ خامخواہ آپ پہ روک گانٹھنے کی جو کوشش کرتا، کوئی ایک آدھ رٹا ہے جملہ بول کے ہی صحیح۔ لیکن میں جاپان گیا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ جاپانی زبان سب سے زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ وہاں پر خود جاپانی لوگ جو ہیں وہ بھی اس پر پوری طرح عبور نہیں رکھتے کہ مثلا گنتی ہے تو اگر آپ نے ایک درخت کہنا ہے تو ایک کلے کے لیے لفظ اور ہوگا، اور ایک کتاب کہنا ہے تو ایک کے لیے لفظ اور ہوگا، یعنی اشیاء کی مناسبت سے گنتی بدل جاتی ہے۔ بھئی دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس میں گنتی تو ایک ہی رہتی ہے نا، لیکن وہاں تو گنتی بدل جاتی ہے۔ بہرحال معاف کیجئے، یہ ہم ٹریک سے ہٹ رہے ہیں، میں اپنے مضمون کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ جناب تم اس زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے اور فر پڑھے جا رہے ہو، یہ کیا فائدہ؟ میں کہوں گا کہ یہ تو تم نے اعتراض بنا دیا، حالانکہ یہ تو قرآن کا اعجاز تھا۔ تو دنیا کی کوئی کتاب دوسری ایسی ہے کہ اس کو کوئی ایسا شخص پڑھ سکے جو وہ زبان نہ جانتا ہو؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے؟ اور قرآن ماشاءاللہ وہ دنیا میں ایک فرد نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے لیکن قرآن فر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہوا نا۔ تو جو قرآن کا اعجاز ہے اس کو آپ الزام بنا رہے ہیں۔ تو حضرات مکرم یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے اس سے فائدہ ہم سب اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا ایک پچھلے دنوں ایک پوسٹ بہت وائرل ہوئی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ اس پر بہت سے لوگ اس بڑے فیسینیٹ ہوئے، اس کو جناب قبول کر رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ کسی شخص نے بتایا کہ جی میں بحرین میں کسی کمپنی میں ملازم تھا، ماہ رمضان آیا تو کمپنی کی طرف سے ایک حافظ مقرر کیا گیا تراویح پڑھانے کے لیے، لیکن اس حافظ کے آنے میں وقت لگا، تو میں خود حافظ ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا بھی میں تراویح پڑھا دیتا ہوں جب تک کہ وہ حافظ صاحب نہیں آتے۔ تو ایک دو دن گزر گئے، میں تراویح پڑھا رہا تھا، تیسرے دن میں تراویح پڑھا رہا تھا تو اس دوران وہ حافظ صاحب آ گئے۔ تو وہ جب ہم تراویح سے فارغ ہوئے تو ناراض ہو گئے کہ اس طرح پڑھتے ہیں قرآن۔ اب وہ اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا جیسے موٹر سائیکل چلتی ہے پھٹ 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 پھٹ، یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن تو ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ تو سمجھ کے آسانی سے سہولت سے پڑھا جاتا ہے، وہ تو آرٹیکولیٹ کر کے ایک ایک لفظ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، یہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ اب جناب لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا کہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن جہاں بھی پڑھا جائے، حرمین شریفین سے بھی تراویح وہاں سے ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے نا، کیا وہاں پر قرآن اتنی سہولت و آرام سے کیا پڑھا جا سکتا ہے تراویح کے دوران
کہ جو شخص خود عرب نہ ہو وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھتا جائے. ظاہر تراوی میں اتنے آرام سے اتنے سکون سے تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا, اور اگر پڑھنا ہو تو پھر تراوی تو پھر 3-4 مہینوں میں ختم ہوگی, 1 مہینے میں تو ہو نہیں سکتی. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے, ورنہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب عرب نہیں ہیں. تو عرب لوگوں کے لیے آپ اس کا پیمانہ اور رکھیں. اور رہا وہ سوال جو میں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نماز بھی اپنی زبان میں پڑھو, میں عرض کروں گا کہ یہ بات اصولی طور پر ہم سب کو ماننی چاہیے کہ ہمیں نماز کا مفہوم آنا چاہیے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ صحیح وہ نماز کے دوران وسوسے بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ مہربانی کریں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں وسوسوں سے جان چھوٹے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ بات وظیفوں سے حل نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے, والدین نے, بڑوں نے, استادوں نے کرم کیا, ہمیں نماز سکھا دی, وہ رٹوا دی. اب ہم نے نماز رٹ لی ہے لیکن اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان حرکت میں ہوتی ہے لیکن ذہن وہ تو خالی ہے نا, کیونکہ اس کا مفہوم ہم نہیں جانتے. تو جب ذہن خالی ہے تو زبان حرکت میں کرے گی تو ذہن نے تو اپنا کام کرنا ہے, تو وہ اس کے ذہن میں جو کوئی بھی آئے گا آپ اس کو وسوسہ ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. تو اگر آپ یہ ان وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کا مفہوم سمجھیں, اور جب نماز پڑھیں تو اس کے مفہوم کو ذہن میں دہراتے رہیں. جب اللہ اکبر کہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, جب سبحان اللہ پڑھے تو اس کا مطلب کیا ہے, سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب اپنے ذہن میں دہراتے رہیں گے تو اس میں وقت تو زیادہ لگے گا, مشقت تو زیادہ ہوگی, لیکن آپ کا ذہن ادھر مصروف ہو جائے گا نا. جب ذہن ادھر مصروف ہوگا تو وسوسے نہیں آ سکیں گے. اور یہ مشقت پہلے مہینے 1.5 مہینے تو ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کا ذہن سنکرونائز کر جائے گا, مطابقت پیدا کر جائے گا, اور پھر مشکل نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ یہ نہ کر سکے, نماز کا مطلب نہیں سمجھتے, کیا وہ پھر اردو میں پڑھیں یا اپنی پنجابی میں, سرائکی میں پڑھیں؟ میں عرض کروں گا کہ میرا جو ذوق کہتا ہے وہ میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو, تم میری بارگاہ میں تم نے جو کچھ کہنا ہے, جو دعا مانگنی ہے, جو سوال کرنا ہے, جو حال دین بیان کرنا ہے, بھائی جب چاہو میری بارگاہ میں تم دعا مانگو, سوال کرو. تمہیں منع کیا کسی نے؟ اپنی زبان میں مانگو, جو کچھ تم کہہ سکتے ہو, جس طرح کہہ سکتے ہو کہو. بندے اور رب کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. لیکن یاد رکھو, جب تم اپنی طرف سے دعائیں مانگ رہے ہو, سوال کر رہے ہو, حال دل بیان کر رہے ہو, رو رہے ہو, گڑ گڑا رہے ہو, سجدے میں سر رکھ کے سوال کر رہے ہو, وہ اپنی زبان میں کرتے رہو. لیکن جب 5 مرتبہ میرے بلاوے پر آفیشلی میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو نا, تو اس وقت وہی بولی بولو جو میرے محبوب کی بولی ہے. اور وہ اس لیے بھی کہ بھئی نماز جو ہے, بھئی آپ ذرا سوچیے, بندے اور رب کے درمیان تو کسی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. تو آپ کہیں گے جناب یہ کیا بات بنی کہ نہیں کہ بس میں اس طرح نماز پڑھوں, بندہ اور رب کے اور میرے درمیان کا معاملہ ہے, میں جس طرح چاہوں نماز پڑھوں. آپ اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کو وہی طریقہ اپنانا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی انداز سے آپ قیام کریں گے, اسی طرح آپ رکوع کریں گے, ویسے ہی آپ سجدے میں جائیں گے. نماز کے دوران آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلیں گے تو عبادت قبول ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو جب تمہاری حرکات آقا کریم کی اداؤں سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو تمہاری آواز ان کی آواز سے مطابقت نہ رکھے تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا, یہ اس کا کرم. اب ہمارا اصل کام یہ یہاں پہ جو قرآن کی تفہیم, اب درس قرآن میں قرآن کا مطلب آپ کو سمجھایا جائے گا, قرآن کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا. وہ جو بین السطور جو کچھ ہے جو کہ بظاہر عام لوگ نہیں سمجھ پاتے, ماشاءاللہ قاری طاہر صاحب آپ کی اس کی طرف رہنمائی کیا کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی بھی تازگی ہوگی, روح کو بھی جلا ملے گی, اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھلیں گے. میں انہی الفاظ پر اختتام کرتا